بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے چاند دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان بنی گالا نہیں، بشریٰ بیوی۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ علیمہ خان کا چکمہ اور گلے کی ہڈی بن گیا۔ ایس پی نے خودکشی کیوں کی، اور حافظ گل بہادر مارا گیا، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، بنی گالا عمران نہیں، بشریٰ بیوی، یہ کیا کیس ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور سہیل آفریدی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ بات چیت کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے یہ گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی، علیمہ خان سے باقاعدہ وارنٹ، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہائی کورٹ میں ان سے وارنٹ ان کو دیے گئے اور انہوں نے اس پہ دستخط کیے، تعمیل کرائی گئی، اور ان کا کل میں آ جاؤں گی۔ تو شخصی سے بات ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہنچ گئے، آپ نے وصول کر لیے، دے دیے، تو آپ کل آ جائیں۔ لیکن آج بھی وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جس کے جج ہیں امجد علی شاہ، وہ نہیں پہنچے۔ پھر بھائی گرمی کھا گئی عدالت۔ امجد علی شاہ نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے، کیوں کہ امجد علی شاہ نے پہلے پولیس کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا کہ انہی نے توہین عدالت کی ہے۔ جب ایک خاتون ہر جگہ نظر آ رہی ہے، پھر رہی ہے، تو اس کو پکڑ کے لاتے کیوں نہیں؟ لہذا پولیس کو لالے پڑ گئے تھے، پولیس کو مصیبت پڑ گئی تھی، پولیس پیچھے پہنچی، ہائی کورٹ پہنچ گئی، لیکن انہوں نے کہا جی کل ہم آ جائیں گے، پیش ہو جائیں گے۔ انہیں چکمہ دے دیا، وہ پولیس مان گئی، ایس پی گیا تھا حالانکہ وارنٹ ان کو دینے کے لیے ساتھ، تو وہ نہیں آئی۔ اب امجد علی شاہ نے فل سوئنگ بال کرائی ہے پورا، کہ ان کے اکاؤنٹ بند، ناظرہ کو ایک حکم دیا کہ ان کا شناختی کارڈ بلاک کریں، پاسپورٹ ان کا بلاک کریں اور اکاؤنٹ سارے بند کریں۔ تو جناب ہوں گے تھے جائیں گے، اب تو اگلی ڈیٹ پہ آنا ہی پڑے گا۔ تو گلے کی ہڈی بن گیا۔ یہ وہ ہے 26 نومبر کا کیس ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا تھا، یعنی وہ جب احتجاج اسلام آباد میں کیا تھا، اور وہ معاملات ہیں اس میں یہ ہے۔ لیکن یہ 4 دفعہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، لیکن یہ نہیں آئی۔ تو اب یہ صورتحال ایسی ہو گئی۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ ایس پی جو عادل اکبر صاحب ہیں، عدیل اکبر، ان کی موت جو ہے وہ معمہ بنی ہوئی ہے کہ انہیں خودکشی کی تو کیوں کی، کیا ہوا، وہ جو ایک لاسٹ فون انہوں نے کیا وہ کس کو کیا، تو خالی باتیں بہت سی ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد سے جو ہمارے دوستوں نے ہمیں اطلاع دی، جو بتایا ہے یعنی صحافیوں نے، وہ یہ بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے ٹرانسفر ہو کے آئے تھے اور بہت اچھے افسر تھے، اور اچھے افسر یعنی ملازمت کے حوالے سے بھی، اور سی ایس ایس افسر تھے، اور اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ ٹاپ کیا تھا، یعنی پوزیشن ہولڈر تھے۔ اور وہ بلوچستان سے ہو گئے، اسلام آباد اے ایس پی تھے جب وہاں گئے تھے، اب ان کو ایس پی ہونا تھا، تو ان کی پروموشن بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ انکوائری ہو رہی تھی۔ اب انکوائری جو ہے ان کے حق میں گئی ہے، بے گناہ ثابت ہو گئے وہ، کیونکہ اچھے افسر تھے، لیکن ابھی تک ان کی پروموشن نہیں ہوئی۔ اب جو شواہد ہیں، جو ایک مزمل ان کا ڈرائیور ساتھ تھا، اس نے بات بتائی، اور وہ جو فون کال کی کس کو کی، وہ ساری چیزیں جو ہے اس بات میں شواہد یہ ہے کہ فون کال انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور سیرینا ہوٹل کے قریب پہنچے ریڈ زون میں، تو وہاں پہ انہوں نے فون کیا ان کو، تو پتہ ہی لگا جو دوسری جانب افسر تھا اس نے کہا جی میں تو سیٹ پہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اچھا آج بھی آپ سیٹ پہ نہیں ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جناب بندوق لی اور گولی مار لی۔ اب یہ کیا مسئلہ، ایک اہلیہ اور ایک بیٹی، چھوٹی سی بیٹی ان کی، ظاہر اے ایس پی افسر، نوجوان افسر، بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی کہ نفسیاتی دباؤ میں تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے تمام اس وقت پولیس افسران جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، کیونکہ ان کی جا بے جا ڈیوٹیاں بھی لگ رہی ہیں،
اور میٹنگز جو ہے افسران کی وہ بھی جان نہیں چھوڑ رہی. 20 افسران جو ہیں وہ چھٹی پہ جا چکے ہیں پولیس کے اعلیٰ افسران, اور یہ بھی انہوں نے بھی چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی, عدیل اکبر نے بھی, کہ مجھے بھی چھٹی چاہیے, لیکن کوئی چھٹی نہیں دی گئی تھی کیونکہ 20 ارکان تو پہلے ہی افسران غائب ہیں, تو ان کو چھٹی نہیں ملی. تو جناب یہ ہوا سلسلہ. اب اس کی کیا تحقیقات ہوں گی, کیا بات نکلے گی, کیسے آگے چلے گی بات. تو معصوم بچی جو ہوگی جس کا باپ مارا گیا, جس کو صحیح طریقے سے ابھی دیکھ بھی نہیں سکی, بہت بڑا سانحہ ہے یہ. اور ایک قیمتی افسر, یعنی لائق افسر, اور اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ آخر وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن کی وجہ سے اس نے خودکشی کی؟ پڑھے لکھے انسان نے, ایک لائق انسان نے. تو آپ یہ سوچیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب بات کرتے ہیں حافظ گل بہادر مارا گیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی افغانستان پہ حملہ کیا تھا پاک افواج نے, اس میں یہ مارا گیا. پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ نور ولی مسعود جو ہے وہ مارا گیا. اب ان دونوں کے تانے بانے کے جوڑے دیکھتے یہ دونوں مخالف گروپ ایک دوسرے کے, یعنی حافظ گل بہادر اور نور ولی مسعود ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے باقاعدہ وہاں پہ یا ٹی ٹی اے کے تربیتی کیمپ بھی چلاتے ہیں, لوگوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں, اور ان کو فنڈز بھی ہوتا ہے. فنڈ بھی کہاں سے مل رہے ہیں؟ بھارت سے, یعنی ان کی پراکسی کھیل رہی ہے. اب نور ولی مسعود بھی زندہ سلامت ہے, اور آخری اطلاع یہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے, ہمارے چینلز بڑے بڑے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حافظ گل بہادر ہے یہ مارا گیا. تو اطلاعات یہ ملی ہے کہ یہ بھی نہیں, وزیرستان کے ہیں, یہ خوست کے میں تھا, اور یہ گل بہادر جو ہے یہ خوست میں یا پتیکا جو ہے وہ ایک جگہ ہے نا, پکتیکا, وہاں یہ دیکھے جاتے تھے. لیکن اب یہ روپوش ہو کے غائب ہو گئے. اب دونوں کی اگر تانے بانے ملائیں تو یہ ہے کہ جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت نور ولی مسعود کی خبر آئی تھی کہ وہ مارا گیا. اب ہونے جا رہے ہیں استنبول میں کل مذاکرات, دوسرا دور, تو وہاں یہ آئی ہے کہ جناب یہ حافظ گل بہادر جو مارا گیا. کیوں؟ یہ موسٹ وانٹیڈ لوگ ہیں, ان کے نام انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ دونوں جگہ پہ نام ہے ان کے, کہ یہ وہ ہیں دہشت گردوں کے سرپرست, یہ ہیں وہ جو ان کو ٹرینر ہیں ان کے. تو اس لیے ان کو غائب کر, پہلے ان کا کہا گیا وہ بھی زندہ سلامت, ان کا کہا گیا, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ روپوش ہیں, اپنی ذمہ داریوں انہوں نے دوسری تنظیموں کو پکڑا کے اور دائیں بائیں ہو گئے ہیں, صرف ڈرامہ رچایا گیا تاکہ استنبول کے مذاکرات کی طرح ہو جائے. پھر یہ بھی سامنے آ جائیں گے, جیسے نور محمد مسعود آ گیا. تو اب یہ کیوں؟ طالبان نے جو یقین دہانی کرائی تھی دوحہ میں, وہ کہا تھا ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب پھر جو ہے ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی وعدہ کیا تھا, اس سے زیادہ ہم نے نہیں کیا تھا کہ ان کو نکال دیں گے, ان کو سرحدوں سے ہٹا دیں گے, حالانکہ پہلے ہی کہتے رہے کہ ہم دور لے جائیں گے. لیکن اس میں جہاں پھر نوٹ مانگتے رقم کہ آپ پیسے دیں تو ہم ان کو دور لے جا کے بات کر دیں گے, آپ کی سرحدوں سے دور کر دیں گے. پیسے پاکستان نے دیے نہیں, نہ دینے, لیکن اگر ان کی سرزمین استعمال ہوگی تو پھر اسی طرح آپریشن ہوگا, معافی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کل معاہدے میں کیا ہوتا ہے, بات کہاں تک چلتی ہے آگے. اب بات کرتے ہیں بنی گالا عمران نہیں, کون؟ بشرا بی بی. یہ کہاں سے خبر آئی, یہ کیا ہوا؟ اب یہ معاملات جو ہے نا, جھوٹی سچی خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بڑے زور شور سے چل رہی ہیں. ہمارے وہ جو ہے نا, ایک تو ہے نا وہ عظیم جرنلسٹ جو ہے وہ جو کھوتے پہ بیٹھ کے فرار ہوئے ملک سے باہر, عمران ریاض صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا, اور فیلڈ مارشل اس لیے مصر کے دورے پہ گئے تھے. اب ایک اور صاحب ہے وہ اوریہ مقبول جان نے بڑے جناب وہ ان کی جو تھی نا عدیل اکبر کی شعر و شاعری وہ کی, اور ان کا دیکھیں یہ کتنے مایوس تھے اور کیسے تھے, اور یہ اس نے ایک مایوسی میں افسر نے کہ اس کے ضمیر نے آواز دی اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی, کہ جو اسے اسلام آباد میں گولیاں چلائیں اور لوگوں پہ ظلم و ستم کیا. حالانکہ وہ جو ٹویٹ جس کو انہیں استعمال کی ہے اس پہ ڈیٹ نہیں دیکھنی پسند کی اوریہ مقبول جان سے, کیونکہ یہ بھی وہی ہے نا, ویسے تو بیوروکریٹ ہے, دانشور ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن جرنلسٹ تو مطلب وہی ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں چھاتا بردار. تو
تو اس نے تحقیق نہیں کی. 2 سال پرانی جولائی 23 کی ہے یہ ٹویٹ. اس وقت کس موڈ میں تھے, اور یہ یقیناً ہوں گے بلوچستان میں. اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, اس میں شعر و شاعری کی, اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ظالم لوگ ہیں. ایک سہنے پہ بھی کھیلنے کی کوشش کریں. کیوں کہ صرف چاہیے ڈالر 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 کھیل رہے ہیں, ڈالر آئیں ڈالر ہوں ڈالر. اب بنی گالہ میں عمران یہ کہا تھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ صرف انہوں نے شدنی چھوڑی ہے, ایک شڈلی چھوڑی ہے. اور اس پہ اسد کیسر صاحب ہو گئے سیریس کہ بھائی اگر یہ گل ہے تو اسی راس بھی دے دینے, کر لینے گل. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. اب ایک اور بات آ گئی. فواد چودھری صاحب نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے, ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بڑکیں مارے ان کی بھی بڑکیں ایسی, یہ احتجاج بھی کریں گے اور یہ اسمبلیاں بھی چھوڑیں گے. یعنی بھی معاملہ ٹھپ نہیں ہوا, کم نہیں ہوا. اور کے پی کے کو استعمال کریں گے, وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ مجھے کہا گیا, میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں, مجھے کہا گیا تھا کے پی چلی ہوا, میں کے پی جانے کو تیار نہیں ہوں. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایسا جیسے کے پی کوئی علاقہ غیر ہے, کیونکہ وہاں پہ زرتاج گل بھی پھر رہی ہیں, وہاں باقی بھی ہیں. اور وزیر اعلیٰ نے پہلا نوٹس جو دیا وہ یہ کہ صنم جاوید کیسے گرفتار ہوئی, کیا ہوا, لائیں جی رپورٹ دیں, آئی جی کو کہہ دیا جناب. اور یہ بھی بڑک ماری تو نہیں کہ میں کور کمانڈر کو بھی اسمبلی میں طلب کروں گا. بھائی تو نہیں ہوا. تو اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہیں باز نہیں آئیں گے. ان کو لایا گیا تازہ دم دستہ یہاں لایا گیا نوجوان کو, کیونکہ ان کی سیاسی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا خاندان بھی سیاسی نہیں ہے, لہٰذا ان کو استعمال کرنا ہے. خان اعظم خان اب ان کے نزدیک سے فواد چودھری صاحب وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر حکومت سچ مچ کوئی سیریس ہے تو عمران خان کو تو انہوں نے بھیجنا نہیں بنی گالا, تو کم از کم حالات میں بہتری لانے کے لیے بشرا بی بی کو بھیج دیں. حالانکہ بشرا بی بی تو خود بنی گالا سے نکل کے جیل گئی تھیں, پھر تو وہیں تھی, وہ سب جیل بنایا گیا تھا اس کو. لیکن اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاجی بشرا بی بی کو بھیج دو. تو ابھی فی الحال جو ہے چانسز نہیں ہیں. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ حالات یہی بتا رہے ہیں. خواہشیں تو بہت سی ہیں, ہم خود کہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے. اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا ریاست میں تو پھر معاشی استحکام اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی گڑبڑ رہیں گے. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, ابھی نہیں. کیونکہ ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں. یعنی وہ جو تحریک لبان ہے, تحریک لبیک جو ہے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم پہ گولیاں چلی ہیں, ہم پہ کریں. محمود اچک نے قوم تقریر کر دی کہ جناب 26 نومبر کو ڈائریکٹ گولیاں وہاں ماری گئی تھیں اسلام آباد میں, اور اب یہاں مار دی گئی مار. اور یہاں ایوب مجھے گوہر ایوب کے صاحبزادے تھے جو عمر ایوب خان, وہ دندناتے پھر رہے کے پی میں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ 700 سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار دی گئیں. یہ بالکل ویسی لطیف ہے جیسا لطیف کھوسا نے اسلام آباد کے بارے میں کہا تھا کہ 278 کے 272 لوگ مارے گئے. بعد میں ثابت نہیں ہو سکا, 11 پہ آئے, پھر 11 بھی رہ گیا کام. تو یہ جھوٹ و جھوٹ جو ہے یہ کام غلط ہے. استحکام پاکستان کے لیے سب کو مل کے چلنا چاہیے, راستے نکالنے چاہیے افہام متفقین کے ساتھ. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.